محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا رسول بعدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جن جن حضرات کو درود پاک آتا ہو وہ ضرور پڑھ لے. درود پاک پڑھنے سے اللہ جل جلالہ کی رحمت نازل ہوگی. درود پاک پڑھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. درود پاک پڑھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا. درود پاک پڑھنے سے اللہ جل جلالہ گناہ معاف کرتے ہیں اور درجات بلند فرماتے ہیں. اس لیے سارے ساتھی شوق سے محبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق ہے، عشق مصطفیٰ کی محفل ہے تو بلند آواز سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ عشق مصطفیٰ کی باتیں کریں گے. ذرا بلند آواز سے پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات. محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی محفل ہے تو ہم سارے ساتھی محبت کی نگاہ سے، محبت کی نیت سے بیٹھے ہیں. انشاءاللہ جہاں اللہ کی بات ہوتی ہے، اللہ کے نبی کی بات ہوتی ہے، دین کی بات ہوتی ہے، شریعت کی بات ہوتی ہے، وہاں اللہ جل جلالہ کی رحمتیں یوں برستی ہیں جیسے بارش برستی ہے. ہم تو محسوس نہیں کرتے. ہمارے علاقے کے ایک بزرگ گزرے ہیں، حافظ الحدیث والقرآن، شیخ التفسیر، شیخ القرآن، مولانا محمد عبداللہ درخواستی نبر اللہ مرکدہ. وہ جس محفل اور مجلس میں بیان فرمانے کے لیے جاتے، ان کا قرب اللہ کے ساتھ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا تھا تو یوں بارش برستی. گلاب کا پھول ہوتا ہے، اس میں چھوٹی چھوٹی کلیاں ہوتی ہیں پیلے رنگ کی، وہ یوں برس رہی ہوتی، ہر وہاں بیٹھنے والا اس کو دیکھتا اور محسوس کرتا.
سمجھ جاتا کہ جہاں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا جاتا ہے، وہاں یقیناً اللہ کی رحمت برستی ہے، بارش کی طرح برستی ہے۔ اس لیے ہم رحمت کے ماحول میں بیٹھے ہیں۔ اس کے مصطفیٰ کی باتیں ہیں جو آیت تلاوت کی ہے، اس میں بھی اللہ جل جلالہ نے حکم یہی دیا ہے کہ کوئی آدمی، کوئی انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیے بغیر اس کا کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو چھوڑ دے۔ اس آیت کے شان نزول بھی اسی طرح ہے۔ اہل یہود نے یوں کہا کہ ہم اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ نیک بندے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے خاندان میں، اہل و عیال میں، برادری میں 4000 سے زیادہ انبیاء اللہ نے بھیجے ہیں، کیوں نہ ہو ہم مقرب۔ اللہ جل جلالہ نے ہمیں جہنم میں نہیں ڈالنا بلکہ جنت میں ہی بھیجنا ہے۔ ہمیں کسی اور سے پیار محبت کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم ڈائریکٹ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ نے اس آیت کو نازل فرما کر قانون بنا دیا۔ فرمایا کوئی آدمی یوں کہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور درمیان سے آمنہ کے لال کی محبت کو نکال دے تو اس کی محبت اللہ کے ہاں کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، میرے محبوب اعلان فرما دو، قل آپ فرما دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، دعویٰ کرتے ہو ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو فاتبعونی، میرے محبوب کی تابع داری کرو۔ دنیا میں تم اللہ کے محبوب کی تابع داری کرو گے، اللہ جل جلالہ نے فرما دیا یحببکم اللہ، پھر تمہارے کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، میں اللہ خود بخود تم سے پیار کروں گا۔ پھر تم زبان سے نہیں بولو گے، تمہیں بلواؤں گا بھی نہیں، تمہیں کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت بھی کرے گا، دوسرا انعام بھی عطا فرما دیا۔ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ کیوں نہ اللہ معاف کرے؟ اس لیے کہ حضور کی تابعداری شرط لگا دی ہے، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس لیے ہمیں حکم ہے کہ ہم حضور سے محبت کریں، حضور کی تابعداری کریں، ہر کام میں، ہر عمل میں۔ جب ہماری حضور کی تابع داری ہوگی، حضور کے نقش قدم پر ہم زندگی گزاریں گے، اللہ جل جلالہ پھر انعام عطا فرمائے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا بلال تمہیں آمنہ کے لال سے بڑی محبت ہے، محبت کی وجہ کیا ہے؟ ذرا وجہ تو بتا دے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا لوگو تم مجھے نہیں جانتے، میں غلام ہوں، غلام در غلام ہوں۔ امیہ بن خلف کا غلام تھا اور بڑا میرا آقا ظالم تھا، مجھ پر ذرا بھی رحم نہیں کرتا تھا، ذرا بھی اسے ترس نہیں آتا تھا۔ میں بیمار ہوتا تب بھی مجھ سے کام کرواتا، میں ٹھیک ہوتا تب بھی مجھ سے کام کرواتا۔ سردی کا موسم تھا، بخار بھی تھا، میرے پاس رات کو دانے لے کے آ گیا، کہنے لگا اے بلال اس دانوں کو پیسنا ہے چکی میں اور صبح سے پہلے پیسے ہونے چاہیے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے بخار بہت زیادہ تھا، اچانک وہاں سے آمنہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں، میں بھی نہیں پہچانتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے غلام تیری پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ ذرا پریشانی کی وجہ تو بتا دے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں میں نے کہا جو بھی سردار آتا ہے پوچھ کے چلا جاتا ہے، آپ بھی تو پوچھ کے چلے جائیں گے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا نہیں بلال میں پوچھ کے نہیں جاؤں گا، تیرا مسئلہ حل کروں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے آج بخار بھی ہے، پریشانی بھی بڑی ہے، میرا آقا مجھے دانے دے کے چلا
وعدہ کیا ہے، صبح سے پہلے اسے پیسنا بھی ہے، بیماری کا عالم ہے، مجھے تو بیٹھا ہی نہیں جاتا۔ آمنہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ نے اپنی کمبلی اتاری، اپنی چادر اتاری اور اسے دیا کہ تم یہ چادر پہن کے لیٹ جاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ دانے لے کے بیٹھ گئے اور پیسنا شروع ہو گئے، سارے دانے پیس لیے اور گھر میں چلے گئے۔ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمانے لگے، خدیجہ ایک غلام ہے، بڑا لاچار ہے، مجبور ہے، اس کے لیے کوئی انتظام کرو۔ اما خدیجہ نے ایک دودھ کا پیالہ گرم کیا، آمنہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دودھ کا پیالہ لے کے بلال کے پاس آ گئے، بلال نے دودھ پی لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال آرام سے نیند کرو۔ آمنہ کے لال نے دانے پیسے چلے گئے۔ دوسری رات ہوئی، حضور وہاں سے پھر گزرتے ہیں، پھر حضرت بلال اسی طرح بیمار ہے۔ حضور نے پوچھا، بلال نے وہی بات کر دی۔ اللہ کے نبی نے پھر دودھ کا گرم دودھ کا پیالہ پلایا اور ساتھ ہی چکی پیسنے بیٹھ گئے۔ ساری رات چکی پیسی اور دانے پیس کے چلے گئے۔ تیسری رات بھی ایسی ہوئی، جب اللہ کے نبی جانے لگے، بلال نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑ لیا، کہنے لگا، اے مکے کا سردار، بتا تو صحیح تیرا نام کیا ہے؟ تیسری رات ہے تو آتا ہے، میری خدمت کرتا ہے، اپنا کام بھی نہیں بتاتا، اپنا نام بھی نہیں بتاتا۔ آمنہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال مجھے جاننا اور پہچاننا چاہتے ہو تو میرا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ، جانے سے پہلے مجھے کلمہ پڑھا دو، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ آپ جیسا انسان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اتنا پیار محبت کرنے والا، جو غلاموں سے پیار محبت کرتا ہو، جو نوکروں سے پیار محبت کرتا ہو، جو ادنا انسانوں سے اتنا پیار محبت کرتا ہو، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا بلکہ سچا نبی ہوتا ہے۔ اس لیے مجھے کلمہ پڑھا دو، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ لی، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آپ بھی ذرا پڑھ لو، اپنی زبان مبارک سے پڑھ لو، ہو سکتا ہے یہ آخری بار کلمہ ہو، زندگی کا اختتام ہو، موت بھی آ جائے تو زبان پہ کلمہ جاری ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، حالت بدل جاتی ہے۔ کچھ دن تو اپنا اسلام چھپاتے ہیں، اسلام چھپاتے چھپاتے زہر کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ مشرکین مکہ کو پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ کے غلام حضرت بلال کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنا مارتے ہیں، کبھی گرم ریت پہ لٹا دیتے ہیں، سینے پہ پتھر رکھ دیتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، جب بھی پڑھتے ہیں زبان مبارک سے یہی کہتے ہیں، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تو حاجت روا مشکل کشا ہے، اللہ تیرے سوا کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں۔ اتنا بڑی قربانیاں دی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پھر ان قربانیوں کا صلہ کیا ملا؟ اب دیکھو، دنیا میں انسان قربانیاں دیتا ہے، اللہ جل جلالہ صلہ عطا کرتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں۔ دنیا کے کسی کام میں بندہ محنت کرے تو دنیا میں ترقی کر جاتا ہے نا۔ ایک دکان ہو 2 بنا لیتا ہے، 2 ہو 4 بنا لیتا ہے، زمینیں خریدتا جاتا ہے، محنت جو کرتا ہے۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے بارے میں محنت کی، ترقی کیا کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب عرشوں پہ گئے، جنت کی سیر کرنے کے لیے گئے، وہاں حضرت بلال کی پاؤں کی کھسکساہٹ سن رہے تھے، واپس آئے اور آ کر فرمائے، بلال میرے جانے سے پہلے تیرے پاؤں کی کھسکساہٹ جنت میں پہنچ چکی تھی۔ یہ اللہ پھر انعام دیتا ہے۔ دنیا میں جتنا کوئی مشکلات دین کے لیے برداشت کرتا ہے،
اللہ جل جلالہ اسے انعام عطا فرماتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی باتیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، حضور آخری نبی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا تو ہو سکتا ہے، سچا نہیں ہو سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، لوگوں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک مختلف لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور ہر ایک کو یہ ثابت کیا گیا یہ کافر ہے، یہ لعنتی ہے، یہ مرتد ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، اور یہ ختم نبوت کے وجہ سے یہ اللہ جل جلالہ نے کام ہمیں عطا فرمایا کہ ہم خود بھی اچھے کام کرتے رہیں، لوگوں کو اچھے کام کی دعوت دیتے رہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور کی پہچان ہم کرواتے رہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی پہچان ہم کرواتے رہیں، دنیا کو بتاتے رہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور سے کتنا پیار محبت کیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ مسجد نبوی میں مجمع زیادہ ہو گیا، کچھ صحابہ دروازے کے اوپر کھڑے تھے، کچھ باہر کھڑے تھے، کچھ اندر بیٹھے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضور کے ساتھ محبت کی باتیں ہیں، اس کی باتیں ہیں۔ صحابہ کرام اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، ایک قدم مسجد کے اندر اور ایک باہر ہے، دہلیز پہ بیٹھ گئے۔ حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، بعد میں سوال فرمایا عبداللہ آپ یا مسجد کے اندر بیٹھ جاتے یا باہر بیٹھ جاتے؟ ایسا کیوں کیا کہ دہلیز پہ بیٹھ گئے؟ ایک قدم اندر تھا اور ایک باہر تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ بڑا عجیب دیا۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنے دلوں پہ لکھ لیں کہ صحابہ کرام حضور سے کس طرح محبت کرتے تھے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اب میں سوچنے لگا کہ اگر قدم اندر والا نکالتا ہوں باہر کو تب بھی حضور کے حکم کے ماننے میں تاخیر ہوتی ہے، باہر والا اندر کو کرتا ہوں تب بھی حضور کے حکم کو ماننے میں تاخیر ہوتی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ تو فوراً بیٹھ گئے۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول ہیں، بچے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے۔ حضرت ابو محذورہ حضرت بلال کی نقل میں اذان دے رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا میرے صحابی ہو جاؤ، ان بچوں کو پکڑ لو۔ سارے بچے دوڑ گئے، حضرت ابو محذورہ کو پکڑ لیا صحابہ کرام نے۔ حضور نے شفقت کا ہاتھ سر پہ رکھا اور فرمایا ابو محذورہ کیا کہہ رہے تھے؟ حضرت ابو محذورہ نے کہا یا رسول اللہ اذان دے رہا تھا۔ حضور نے فرمایا سناؤ کیا کہہ رہے تھے، کس طرح دے رہے تھے؟ حضرت ابو محذورہ نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر جب پہنچے دل میں ایمان آ چکا تھا، مسلمان ہو گئے۔ زندگی گزرتی گئی اور بال بڑے ہوتے گئے حتیٰ کہ کمر تک بال پہنچ گئے۔ کسی نے سوال کیا ابو محذورہ آپ بال نہیں کٹواتے، اتنا بڑے بال ہو گئے؟ عرض کرنے لگے لوگوں تمہیں نہیں پتا ان بالوں پہ میرے محبوب کا شفقت کا ہاتھ لگا ہوا ہے۔ میں نہیں چاہتا یہ بال کٹ جائیں، میں چاہتا ہوں میرے پاس حضور کی محبت کی یہی ایک نشانی ہے، قبر میں جاؤں فرشتے پوچھیں ابو محذورہ کیا لائے ہو تو میں کہوں حضور کے لگے ہوئے ہاتھ لایا ہوں جو میرے بالوں پہ لگے ہیں۔ قیامت کے دن کوئی پوچھے تو میں یہی جواب دوں میرے پاس اور کوئی نیکی نہیں، حضور کی محبت والا ہاتھ لگا ہوا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو اس کے مصطفیٰ اور اس کے نبی آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔
آسان اس لیے ہے جب بندہ ماننے پہ آئے تو پھر ہر کام مان لیتا ہے، مشکل اس لیے ہے جب شیطان کی پٹی پہ چڑھ پڑے تو پھر نبی کی ہر سنت مشکل نظر آتی ہے، ہر سنت مشکل نظر آتی ہے۔ اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے، نبی کی سنتوں پہ عمل کرنا ہے، سر پہ پگڑی یا ٹوپی پہننی ہے، اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنی ہے، لباس حضور کی سنت کے مطابق پہننا ہے، ایک ایک سنت پہ عمل کریں گے، یقیناً قیامت کے دن اللہ جل جلالہ ایک ایک سنت کے بدلے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا ہے سنا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اہل بیت کا سچا غلام بنائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔